بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی پاکستان کو قرض دینے کی شرائط کے تحت حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو زیادہ خود مختاری دینے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں ترمیم تجویز کی گئی ہیں، جن کے تحت اسٹیٹ بینک زیادہ خود مختار ادارہ بن جائے گا۔ ناظرین، اگرچہ 90 کی دہائی میں ہونے والی ترمیم کے تحت اسٹیٹ بینک کو خود مختاری حاصل ہے، تاہم زیادہ تر ترامیم اسے بہت زیادہ خود مختار بنا دیں گی، اور ماہرین معیشت کے مطابق اب مرکزی بینک کسی حکومتی ادارے کو اپنی پالیسیوں کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی زیادہ خود مختاری کی ترمیم کے تحت اب اس کا پہلا کردار ملک میں داخلی طور پر قیمتوں میں استحکام لانا ہے، یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنا۔ دوسرا کردار مالیاتی استحکام ہوگا، یعنی ایکسچینج ریٹ کا استحکام، جبکہ تیسرے نمبر پر حکومت کی معاشی ترقی کی کوششوں میں مدد دینا ہے۔ IMF شرائط کے تحت مرکزی بینک کی زیادہ خود مختاری پاکستان کی معاشی ترقی پر کیسے اثر انداز ہوگی، اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ حکومت اور مالیاتی شعبے میں وابستہ افراد کے نزدیک معاشی ترقی میں اسٹیٹ بینک کا کردار ایک مددگار تو ہو سکتا ہے، تاہم اسے مکمل طور پر اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پاکستان کی معاشی ترقی اس وقت نچلی سطح پر ہے۔ گزشتہ مال اس میں کورونا وائرس اور دوسرے عوامل کی وجہ سے پاکستان کی معاشی ترقی 70 برسوں کے بعد منفی زون میں چلی گئی تھی، جبکہ اس سال اس کا 2% میں کچھ زیادہ رہنے کا حکومتی ہدف ہے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قوانین میں تجویز کردہ ترامیم کے مطابق اسٹیٹ بینک کے کردار کا از سر نو تعین کیا گیا ہے، جن میں داخلی طور پر مہنگائی اور مالیاتی نظام کو استحکام دینے اور اولویت دی گئی ہے، جبکہ معاشی ترقی میں اس کی مدد کو فہرست میں آخری نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس ترمیم کے تحت اسٹیٹ بینک حکومت کو ادھار نہیں دے گا، لیکن اگر اسٹیٹ بینک میں سرمایہ اور ذخائر منفی سطح پر گر جاتے ہیں تو وفاقی حکومت کو اس ضروری رقم کو فراہم کرنا ہوگا۔ ناظرین، ان ترامیم کے تحت نیب، FIA اور دوسری وفاقی صوبائی ادارے کو بینک کے ملازمین، ڈائریکٹرز، ڈپٹی گورنرز اور گورنرز کو ان کے فرائض کی ادائیگی پر کارروائی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک کی مدت ملازمت 3 سال کے بجائے 5 سال ہوگی، اور مجوزہ قانون میں 3 برس کی توسیع کے بجائے 5 سال توسیع کی تجویز دی گئی ہے۔ موجودہ قانون میں صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ذمہ داریاں نہ نبھانے پر گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے، تاہم اس قانون میں ترمیم کے تحت صدر بہت ہی سنگین غلطی پر، جس کا فیصلہ عدالت کرے گی، گورنر کو ہٹا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ قانون کے تحت دیہی علاقوں، صنعتی شعبے، ہاؤسنگ اور دوسرے شعبوں کے لیے اسٹیٹ بینک کا قرض دینا لازمی ہے، تاہم ترمیم کے تحت اب حکومت کی جانب سے ایسے شعبوں کے لیے قرض کی فراہمی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کئی معاشی ماہرین اسے منفی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خود مختاری کے نام پر ملکی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ IMF کی شرائط کے تحت اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترمیم کر کے اسے خود مختار بنا کر معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کا کردار بالکل ختم ہو جائے گا اور اسٹیٹ بینک بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو قرض ادا کرے گا۔ قانون میں ترمیم کے مطابق جب اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ذخائر میں کمی ہوگی تو حکومت کو اسے ہر صورت میں پیسے ادا کرنے ہوں گے، جس کے لیے اسے غیر ملکی قرضہ حاصل کرنا پڑے گا، یعنی قرضے کو ادا کرنے کے لیے مزید نیا قرضہ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کا اسٹیٹ بینک سے ادھار لینا بند ہو جائے گا اور اسے کمرشل بینکوں سے ادھار لینا پڑے گا، جو مہنگا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ معاشی ماہرین کے مطابق مالیاتی نظام میں استحکام لانا، مہنگائی اور ایکسچینج ریٹ کی نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ترمیم ان کے لیے اس کردار کو زیادہ مضبوط بنا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کردار ایکسچینج ریٹ اور مالیاتی نظام کو استحکام دینا ہے، اور وہ یہ کام کرے گا۔ حکومت جب اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتی ہے تو اس کا مہنگائی پر اثر پڑتا ہے اور یہ اوپر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کا کردار ایک معاشی ماحول بنانا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ خود مختاری کے بعد بھی کرتا رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔